ایک عرصے سے اس دیوبندی ساجد خان نقلبندی کوڈو جو کذاب، دجال، خائن، سارق اور مشہور گالی باز ہے، اس کو مناظرے کی بڑی تیز کھجلی مچی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اپنی کئی ایک ویڈیو میں بار بار مجھ سے مناظرہ کر لو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، مجھ سے مناظرہ کر لو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اس طرح کی صدا اس نے بلند کی ہے۔ مگر علماء اہل سنت ہیں کہ آج تک اس کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اس کی گیدڑ بھپکیوں پر کوئی توجہ دی جائے، اور موجودہ دور کے اکابر و اصاغر علماء کرام میں سے کسی نے بھی اس کے ہو ہلہ پر جو مناظرہ کے متعلق متکبرانہ انداز و الفاظ میں یہ مچاتا ہے اسے قابل اعتنا نہ سمجھا۔ مگر اس خائن و کذاب، مشہور گالی باز ساجد خان نقلبندی کوڈو کو چونکہ مناظرے کی ناقابل برداشت کھجلی مچی ہوئی ہے اور کوئی اسے پوچھتا تک نہیں، اس لیے جس طرح اشرف علی تھانوی کے والد نے کھجلی سے پریشان ہو کر قاطع نسل دوا کھا کر اپنی کھجلی کا علاج کروا کر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھا، پھر اس کے بعد ہی اشرف علی تھانوی پیدا ہوا، اسی طرح اس مشہور گالی باز ساجد خان کوڈو دیوبندی کو مناظرے کی کھجلی کے علاج کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو علماء اہل سنت کو کال کر کر کے حسام الحرمین میں مذکور رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ کے متعلق سوال کرتا ہے اور اسے ریکارڈ کر کے مناظرے کا نام دے کر یوٹیوب چینل یا دیگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ ان تھمبنیلز کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ساجد خان نقلبندی کوڈو کو اس کی مناظرے کی ناقابل برداشت کھجلی میں قدر افاقہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہ چاروں ناچار اپنی کھجلی کے علاج کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حسام الحرمین شریف میں مذکور رشید احمد گنگوہی کے اسی فتوے کے تعلق سے گفتگو کرنے والا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو اخیر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین یہ سن لیں کہ یہ مشہور گالی باز ساجد خان دیوبندی کال کر کے کیا بات کرتا ہے۔ علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب بات کر رہے ہیں؟ شوکت سیالوی عرض کر رہا ہوں۔ جی حکم۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی 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 الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت جی یہ اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین کے بارے میں ایک چیز پوچھنی تھی۔ ہاں جی، یہ حسام الحرمین میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینیہ وقد طبعت میران فی بمبئی وغیرہ مع ردها ان من یکذب اللہ تعالی بالفعل ویصر انه سبحانه وتعالی قد كذب وصدرت من هذه العظيمة فلا تنسبوا الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر فإن كثير من الأئمة قد قالوا بقيله وإنما قصار أمر أنه مخطئ في تأويله۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے مولا گنگوئی صاحب کی طرف فتویٰ بالفعل جھوٹے ہونے کا منسوب کیا ہے، یہ کس کتاب میں ملے گا؟ سامعین، اس مشہور گالی باز ساجد خان دیوبندی نے سوال کیا کیا کہ یہ گنگوہی والا فتویٰ کس کتاب میں ملے گا، حالانکہ حسام الحرمین شریف میں کسی کتاب میں رشید گنگوہی کے اس فتوے کا ہونا لکھا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے؟ یہ سوال کرنا اس ساجد خان دیوبندی کی مکاری یا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ دیوبندی ہی کیسا جو اپنی مکاری اور جہالت کا اظہار دانستہ غیر دانستہ طور پر نہ کر لے اور دھوکہ دہی سے کام نہ لے۔ خیر، اب ساجد خان دیوبندی کے اس سوال کا جواب حضرت نے کیا دیا، اب وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فتویٰ جو ہے مسئلہ امکان کذب اور گنگوہی صاحب نے وقوع کذب کا قول کیا تو یہ فتویٰ بریلی میں موجود تھا اور فتویٰ منگوایا گیا تھا اور گنگوہی صاحب نے فتویٰ جو ہے تو وہ دیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دیا تھا؟ ہاں جی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ دیا تھا؟ بھائی ہمیں مولانا احمد رضا فاضل بریلوی پر اعتماد ہے نا، وہ ایسے تو نہیں ذکر کر رہے۔ دیوبندیوں کو تو اعتماد نہیں ہے، پھر وہ کیا کریں؟ ہاں تو دیوبندیوں کو نہیں اعتماد تو بالکل وہ نہ مانے اس بات کو۔ مشہور گالی باز ساجد خان دیوبندی کی بات سنی آپ نے سامعین؟ رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دیا ہے، تو یہ سوال تو ساجد خان دیوبندی اور ہر اس دیوبندی پر ہوگا جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ فتویٰ گنگوہی نے نہیں دیا، تو ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ گنگوہی نے فتویٰ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ سامعین، اجمل العلماء حضرت علامہ مفتی اجمل سنبھلی صاحب کی لاجواب کتاب رد شہاب ثاقب کے صفحہ نمبر 254 پر دیکھیں
انہوں نے رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے سے جان چھڑا کر بھاگنے والے دیوبندیوں کا منہ کیسے کالا کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جب سے یہ فتویٰ گنگوہی نے دیا تھا تبھی سے گنگوہی کے مرنے سے پہلے ہی سے اور حسام الحرمین شریف سے بھی بہت پہلے سے اس کا رد کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے پہلے رشید احمد گنگوہی کے معتقدین ہی کے شہر میرٹھ سے رد کیا گیا 1308 ہجری میں، لیکن رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کا کبھی انکار نہیں کیا اور نہ ہی اس کا رد کیا۔ اسی طرح 1318 ہجری میں بمبئی سے معرد کے یہ فتویٰ چھپا، لیکن رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی اس کا رد کیا۔ پھر 1320 ہجری میں پٹنہ عظیم آباد سے معرد کے یہ فتویٰ چھپا۔ رشید احمد گنگوہی اس وقت مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا، مگر اعتراضات اس پر ہوتے رہے، اس کا رد جگہ جگہ سے کیا جاتا رہا، مگر اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی اس فتوے کے بارے میں یہ نہیں کہا، یہ نہیں لکھا کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میری طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی رشید احمد گنگوہی نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ یہ فتویٰ دینے کے بعد تقریباً 15 سال تک یہ مردود زندہ رہا اور اس فتوے کا رد برابر ہوتا رہا۔ اس فتوے کی وجہ سے رشید احمد گنگوہی کیا کیا سنتا رہا، اپنی تکفیر برداشت کرتا رہا، مگر اس فتوے سے مرتے دم تک اس نے انکار نہیں کیا، اور جو رد ہوتا رہا اس کا بھی کبھی اس نے رد نہیں کیا۔ اور پھر سامعین، اس وقت جو دیوبندی لوگ تھے اس وقت تو وہ لوگ کچھ اور کہتے تھے اور اب کے دیوبندی کچھ اور ہی کہتے ہیں، جس پر ہم آگے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ یہ رد شعب ثاقب میں علامہ اجمل سمبلی صاحب نے لکھا ہے، افطرا پردازی تو جب ہوتی کہ آج قبلہ ان علماء دیوبند کی عبارتیں خود اپنی طرف سے بنا لیتے یا ان عبارتوں میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کا بھی تغیر کر دیتے، اور جب وہ عبارتیں بے لفظی آج بھی ان علماء دیوبند کی تصنیفات میں موجود ہے، تو یہ جھوٹا فتویٰ جو منسوب کیا یہ کس تصنیف میں؟ سامعین، اب اس جاہل ساجد خان کوڈو دیوبندی کو کون سمجھائے کہ رد شہاب ثاقب میں حضرت علامہ مفتی اجمل سنبلی صاحب نے جو لکھا ہے وہ دیوبندی کتابوں سے منقول عبارتوں کے متعلق ہے، نہ کہ رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے کے بارے میں۔ جب حسام الحرمین شریف ہی میں اس فتوے کے متعلق وضاحت موجود ہے تو پھر اس کے خلاف ادھر ادھر بھاگ کر کچھ کا کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی جو کوشش اس مشہور گالی باز دیوبندی ساجد خان کوڈو کر رہا ہے، یہ اس کی مکاری یا بدفہمی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو یہ فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ یہ نہیں، یہ فتویٰ مجھے چاہیے، میں نے فتویٰ دیکھنا ہے۔ یہ وقوع کذب والا ہم تلاش کرتے ہیں، ابھی تک تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا یہ نہیں ہوتا کہ علماء ابھی تک تلاش کر رہے ہیں، 100 سال سے تلاش کر رہے ہیں۔ 100 سال سے تلاش کر رہے ہیں، یہ تجھے کس نے کہہ دیا کوڈو؟ تو یا تو حقیقت جانتا نہیں ہے یا جانتا تو ہے مگر قصداً مکر و فریب کے جال بچھانے میں تو لگا ہوا ہے، جو حق کے سامنے تار عنکبوت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ سامعین، ساجد خان کوڈو نے کیا کہا کہ یہ فتویٰ مجھے دیکھنا ہے، حالانکہ کل ہی اس کوڈو نے اپنے یوٹیوب چینل پر مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب سے گفتگو پر مبنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ذرا اسے بھی آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں، پھر جواب کی طرف چلیں گے۔ علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب بات کر رہے ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ اعلیٰ حضرت نے جو حسام الحرمین میں لکھا ہے نا، یہ جو مولا گنگوہی صاحب کی طرف فتویٰ منسوب کیا ہے، یہ اس کا حوالہ چاہیے، کہاں ملے گا؟ اس کا چھپا ہوا ہے نا، عکس چھپا ہوا ہے دیوبندی مذہب۔ نہیں، وہ تو دیوبندی مذہب، یہ حسام الحرمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جھوٹا ہے، تو دیوبندی مذہب پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ بھائی اس اعتماد کی بات اس میں عکس چھپا ہوا ہے نا، اس کا عکس چھپا ہوا ہے۔ عکس کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سنا اپنے سامعین، عکس چھپا ہوا ہے دیوبندی مذہب نامی کتاب میں۔ جب یہ بتایا گیا اس ساجد خان کوڈو کو تو اس پر کیا کہا اس نے کہا کہ حسام الحرمین کے بارے میں جھوٹا کہا جا رہا ہے تو دیوبندی مذہب پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہا کہ عکس کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے۔ تو کوڈو، ساجد خان کوڈو، تیرے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جب تیرے رشید احمد گنگوہی نے اپنے جیتے جی مرنے سے پہلے اس فتوے کا انکار نہیں کیا تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ سامعین، جب ان دیوبندیوں کو جواب دیا جاتا ہے تو ایسے یہ عیار و مکار دیوبندی لوگ بات بدلتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دیوبندیوں کو دھوکے میں رکھا جا سکے۔ اچھا، ایک بات یاد آئی سامعین، ابھی جو 2 ویڈیوز کے کچھ حصے آپ نے سنے، کیا اس کو مناظرہ کہا جائے گا؟ کیا اسے ہی مناظرہ کہتے ہیں؟ لیکن چونکہ اس ساجد خان کوڈو دیوبندی کو مناظرے کی شدید ترین خجلی مچی ہوئی ہے کچھ دنوں سے، اس لیے کال پہ کی گئی گفتگو پر بھی مناظرہ لکھ کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے اپنی شدید ترین خجلی کا ناکام علاج کرنے کی کوشش میں یہ کوڈو لگا ہوا ہے۔ خیر، اب چلیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔
سامعین، رد شہاب ثاقب کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ رشید احمد گنگوہی کی زندگی ہی میں اس کے فتوے کا رد مختلف مقامات سے کیا جاتا رہا ہے، اور اس فتوے کو لکھ کر تقریباً 15 سال تک زندہ رہا رشید احمد گنگوہی۔ جا بجا سے اس فتوے کا رد کیا جاتا رہا، مگر اپنی زندگی کے آخری 15 سال میں ایک بار بھی، جی ہاں ایک بار بھی، رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کو نہ تو غلط کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میری طرف اس کی نسبت غلط ہے، اور نہ ہی کبھی اس کا رد کیا، بلکہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی مثال بنے گونگا شیطان بنا رہا، حتیٰ کہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ اور جب حسام الحرمین شریف کی اشاعت ہوئی اور اس میں رشید احمد گنگوہی کے اس مشہور فتوے کا ذکر کیا گیا، تو حسام الحرمین کے جواب میں لکھی جانے والی کتاب میں دیوبندیوں نے اس وقت کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سامعین دیکھیں حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی کی گالیوں سے بھری ہوئی یہ کتاب۔ اس کے صفحہ نمبر 70 پر دیکھیں دیوبندی کیسے چالاکی اور زبان درازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ مولانا رشید احمد صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو جھوٹا کہنا بہت سے علماء سلف کا مذہب تھا۔ اس جگہ صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل افتراء اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر بریلوی کے تمام چھوٹے بڑے شیاطین الانس والجن مل کر بھی زور لگائیں تو مولانا کی بلکہ ان کے کسی شاگرد اور خادم کی کتاب میں بھی یہ بات ہرگز نہیں دکھلا سکتے۔ سنا آپ نے سامعین، کتنی چالاکی سے اس نے یہ کہا کہ مولانا کی بلکہ ان کے کسی شاگرد اور خادم کی کتاب میں بھی یہ بات ہرگز نہیں دکھلا سکتے۔ یہ بات اس نے کیوں کی؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے حسام الحرمین میں کہ یہ فتویٰ بمبئی سے چھپے ہونے کا ذکر ہے، لہٰذا مکاری کا سہارا لے کر اس فتوے کو کتاب میں دکھانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس جاہل دجال حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کتاب میں دکھانے کی بات کب درست ہو سکتی ہے جبکہ دعویٰ کتاب میں ہونے کا کیا گیا ہو۔ جب دعویٰ کتاب میں ہونے کا کیا ہی نہیں گیا ہے، جب حسام الحرمین میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ فلاں کتاب میں ہے، تو پھر کتاب میں دکھانے کی بات کرنا محض دجالی کر کے دیوبندیوں کو دھوکہ دینا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ خیر، اب دیکھیں بقول دیوبندیوں کے حسام الحرمین کے جواب میں لکھی جانے والی ایک اور کتاب المہند علی المفند۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، اور یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا کے فتویٰ کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا پر بہتان باندھنے کو یہ جعل ہے جس کو گڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ایسے جھوٹ اور جعل اسے آسان ہے کیونکہ وہ اس میں استادوں کا استاد ہے اور زمانہ کے لوگ اس کے چیلے۔ یہاں بھی سامعین فتویٰ ہونا تو دیوبندیوں نے تسلیم کر لیا، لیکن اسے جعل اور خود سے گڑھنا بتا کر اپنے آپ کو اور اپنے اندھبک دیوبندیوں کو جھوٹی تسلی تو دے دی، مگر حسین احمد ٹانڈوی ہو یا خلیل احمد امبیٹوی، دونوں میں سے اس وقت کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ فتویٰ دیکھنا ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پتہ تھا ان لوگوں کو کہ دکھانے کہیں گے تو فوراً دکھا دیا جائے گا اور ہم دیوبندیوں کی مکاری نہیں چل سکے گی، اس لیے کسی نے بھی فتویٰ دکھانے کو نہیں کہا۔ بس اس سے بھاگنے اور جان چھڑانے کی ان لوگوں نے یہ راہ نکالی کہ ایک دیوبندی نے کہا کہ اسے کتاب میں دکھاؤ، جبکہ دوسرے دیوبندی نے کہا کہ خود سے گڑھ لیا گیا ہے اس فتوے کو۔ حالانکہ سامعین یہ بات ان لوگوں کی اس وقت درست ہو سکتی تھی جبکہ یہ فتویٰ پہلی بار حسام الحرمین شریف میں نقل کیا گیا ہو یا ذکر کیا گیا ہو، مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ فتویٰ تو رشید احمد گنگوہی کے زندہ رہتے ہوئے اس کی موجودگی میں جا بجا سے معرض کے چھپتا رہا اور رشید احمد گنگوہی کی تکفیر ہوتی رہی اور رشید احمد گنگوہی گونگا شیطان بنا بیٹھا رہا اور اپنے اس فتوے کا انکار نہ کر سکا۔ لیکن بار بار یہ فتویٰ چھپتے رہنے کے باوجود حسام الحرمین میں اسے نقل ہونے پر خود سے گڑھا ہوا بتانا یہ ان دیوبندیوں کا دجل ہی تو ہے۔ باوجود اس کے سامعین و ناظرین اب مرتضی حسن دربھنگی دیوبندی کی یہ کتاب دیکھیں۔ اس کتاب کی جلدوم کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ آؤ تمہیں وہ فتویٰ دکھایا جا رہا ہے جو رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے، تو اس پر اس نے جواب میں کیا لکھتا ہے کہ آپ فوٹو بھی دکھا دیں گے، اصل بھی دکھا دیں گے، مگر یہ تو فرمائیے کہ فتویٰ مصنوعی نہیں ہے، کسی بدایونی یا بریلوی صناع کی کاریگری نہیں ہے، جناب مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے دست مبارک ہی کا لکھا ہوا ہے، اس کا ثبوت شرعی جو موجب قطع و یقین ہو دے سکیں گے یا نہیں؟ اگر آپ ایسا کر سکیں تو کرایہ روانہ فرمائیے، ہم بلا تعیین تاریخ حاضر خدمت ہونے کو تیار ہیں۔
تو دیکھا سامعین، اس وقت فتویٰ دکھایا بھی جا رہا تھا ان دیوبندیوں کو، تو اس کو دیکھنے سے بھاگنے کے لیے یہ لوگ کیسی کیسی باتیں بنایا کرتے تھے۔ یہ فتویٰ مصنوعی نہیں ہے، رشید احمد گنگوہی کے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کا ثبوت شرعی دے سکیں گے؟ اگر ایسا کر سکیں گے تو کرایہ بھیجنے پر آ جائیں گے دیکھنے کے لیے۔ یعنی گند پھیلاؤ تم دیوبندی اور تمہارے دیوبندی مولوی، اور اسے ثابت کریں ہم۔ جب خود رشید احمد گنگوہی کو انکار کرنا تھا اس وقت تو وہ انکار نہیں کیا، بلکہ گونگا شیطان بنا رہا۔ آخر کیوں کافر بنتا رہا اور اس کے سامنے یہ فتویٰ معرض کے چھپتا رہا، اور اس نے انکار ایک بار بھی نہیں کیا؟ 15 سال تک یہ زندہ رہا، پھر بھی ایک بار بھی اس نے اس فتوے کا انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں اس وقت اس نے کہا کہ اس فتوے کی نسبت میری طرف غلط ہے؟ اور جب خود رشید احمد گنگوہی نے اپنے اس فتوے سے مرتے دم تک انکار نہ کیا، یا جعلی یا من گھڑت نہ بتایا، تو دوسرے دیوبندی خواہ پہلے کے ہوں یا اب کے، یہ لوگ جتنی بھی بہانے بازی کر لے، ان دیوبندیوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اتنی بات تو موٹی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب فتویٰ لکھنے والے نے اپنے فتوے کا انکار نہیں کیا تو پھر بعد والوں کا بہانہ بنانا، محض جھوٹی تسلی دے کر اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ حسام الحرمین شریف میں رشید احمد گنگوہی کے جس فتوے کا ذکر ہے، وہ فتویٰ حسام الحرمین شریف میں پہلی بار نقل نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے خود رشید احمد گنگوہی کے زندہ رہتے ہوئے اس فتوے کا رد ہوتا رہا، اور یہ سلسلہ اس کی زندگی کے آخری 15 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ مگر رشید احمد گنگوہی میں اتنی ہمت نہ تھی، منہ میں وہ زبان نہ تھی جس سے اپنے اس فتوے کا انکار کر سکے یا اس فتوے کی اپنی طرف نسبت کو غلط کہہ سکے۔ لیکن جب حسام الحرمین شریف میں اس فتوے کا ذکر ہوا تو دیوبندیوں نے بڑی چالاکی بلکہ کمال بے غیرتی سے اسے گڑھا ہوا اور جعلی فتویٰ بتا کر صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ ساری دیوبندی ذریت کو بیوقوف بنانے کی ناپاک کوشش کی اور ناکام کوشش کی۔ اور کسی نے یہ کہہ کر اس فتوے سے جان چھڑانے کی حماقت کی کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ دکھاؤ، اور کسی نے یہ بتایا کہ یہ جعلی اور من گھڑت ہے۔ نیز اسی زمانے میں جب مرتضیٰ حسن دربھنگی دیوبندی کو فتویٰ دیکھنے کہا گیا تو وہ بھی یہ بہانہ بنا کر دیکھنے سے انکار کر دیا کہ یہ رشید احمد گنگوہی ہی کا لکھا ہوا فتویٰ ہے، اس پر کیا دلیل شرعی ہے؟ حالانکہ یہ سب باتیں رشید احمد گنگوہی کو کرنی چاہیے تھی، جو کہ مرتے مر گیا مگر ایسا نہ کر سکا۔ لیکن جب ایک صدی گزر گئی تو اب ہمارے زمانے کا لنگڑا لولا، اندھا بھینگا، کذاب و دجال دیوبندی بھی بے شرمی کی ساری حدیں توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ ارے دیو کے بندو، جب دیکھنا تھا تب تو تم لوگوں نے دیکھا نہیں، تمہارے بڑوں نے دیکھا نہیں، اب کیا دیکھے گا تو؟ اور پھر سامعین، اس فتوے کا عکس دیوبندی مذہب نامی کتاب میں ہونا بتایا گیا تو سنا آپ نے ساجد کوڈو نے اس پر بھی بہانہ بنایا کہ اس کتاب پر کیسے اعتبار کیا جائے۔ المختصر یہ کہ سامعین و ناظرین، حق تو آفتاب نیم روز کی طرح واضح اور عیاں ہے، لیکن یہ دیوبندی ہر دور میں جان چھڑانے کا اور رشید احمد گنگوہی کے کفر کے گند کو دھونے کا نیا نیا بہانہ نکالتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ دیگر دیوبندیوں کو دھوکہ اور فریب میں رکھنے کی حماقت کرنے میں یہ لوگ مصروف رہتے ہیں۔ باقی اس تعلق سے مزید معلومات کے لیے اس کتاب رد شہاب ثاقب کا مطالعہ بہت ہی مفید رہے گا۔ تو سامعین و ناظرین، اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں آپ حضرات شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔